پڑھا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ کو رب مان کر سیدھے ہو کر قائم ہو گئے، تو اس کا صلہ کیا ہے؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کسی قسم کا غم۔ خوف کا تعلق زمانہ مستقبل سے ہوتا ہے، اندیشے اور خوف آنے والی چیز کا ہوتا ہے، اور غم پیچھے والی چیز، ماضی، پیچھے کی کوئی بات ہو، دکھ والی بات ہو اور غم دہ بات ہو تو اس کا غم بندے پر طاری رہتا ہے، اور آنے والا کو اندیشہ اس کا خوف ہوتا ہے۔ اور تعلق باللہ کیسا ہے؟ توحید کتنی بڑی نعمت ہے، جس نے اس کو مان لیا، اس پر ڈٹ گیا اور قائم ہو گیا، ان کا ماضی بھی محفوظ اور مستقبل بھی محفوظ، نہ کوئی ماضی کا غم رہے گا، نہ کوئی آئندہ آنے والے دور کا اندیشہ، ہر قسم کے خوف کی نفی، ہر قسم کے غم کی نفی، یہ تعلق باللہ کا فائدہ ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، جو بندہ ہر طاغوت کا انکار کر کے ایک اللہ کو مان لے، وہی میرا الہ ہے، وہی میرا رب ہے، اس کو مان لے، تو کیا ہوگا؟ اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹے گا نہیں، اس کا ماضی بھی ہر قسم کے غم سے پاک ہو جائے گا، اور مستقبل بھی ہر قسم کے خوف اور اندیشے سے محفوظ ہو جائے گا۔ یہ اس عظیم نعمت کا فائدہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرتے رہو، وہ ہمارا رب ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں، اس پر راضی ہو جاؤ۔ تبھی تو حدیث میں فضیلت ہے، من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی دخل الجنہ، جو یہ کہے کہ میں راضی ہوں اللہ کو رب مان کر، راضی ہوں، راضی ہونے کا معنی اللہ ہی میرا رب ہے اور بس، اور کچھ نہیں چاہیے، اور کوئی رب نہیں، اللہ ہی رب ہے، اس پر راضی ہو جائے۔ فرمایا کہ وہ جنتی جو اللہ کو رب مان کر راضی ہو جائے اور اسلام کو دین مان کر راضی ہو جائے اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مان کر راضی ہو جائے۔ یہ بار بار دعا دہرائی جاتی ہے، صبح و شام کے اذکار میں، اذانوں کے جواب میں دی جاتی، یعنی یہ سبق بار بار دہرایا جاتا ہے تاکہ بندے کو ازبر ہو جائے، اس پر قائم رہے۔ اور یہ تینوں چیزیں قبر میں فرشتوں کا سوال ہے، رب کون ہے، نبی کون ہے، دین کیا ہے۔ اور یہ دعا بھی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول، اللہ تعالیٰ کو رب مان کر راضی ہوں، اسلام کو اپنا دین مان کر راضی ہوں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر راضی ہوں، اور بس ختم۔ تو بڑی محنت کی ضرورت ہے تاکہ وہ قبر جو قیامت کی آخری منزل ہے اس کا آغاز کامیابی سے ہو۔ من نجا منہ فما بعدہ ایسر، نبی علیہ السلام کا فرمان، جو قبر میں نجات پا گیا تو اس کے بعد جو بھی منزلیں مرحلے آئیں گے سب آسان سے آسان ہوتے جائیں گے۔ ومن لم ینج، اور جو قبر میں نجات نہیں پا سکا، فما بعد اشد منہ، تو بعد میں جو بھی مرحلے آئیں گے اور جو بھی جو ہیں مشاہد آئیں گے وہ سخت سے سخت ہوتے جائیں گے۔ اس کامیابی کا حصول ضروری، جس پر اس آیت کریمہ کو بار بار دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو رب مانیں، اس پر ڈٹ جائیں اور قائم ہو جائیں، اور اس عقیدے پر استقامت اور سیدھا ہونے کا مظاہرہ کریں۔ سیدھا ہونے کا معنی اللہ رب ہے اور کوئی نہیں، وہی خالق و مالک ہے اور کوئی نہیں، اس کی توحید خالص، اس نے نمازیں فرض کی، روزے فرض کیے،
ان سب کو ادا کرو، اس کے اوامر کو پورا کرو، تاکہ یہ عقیدہ سچا ثابت ہو کہ تم نے واقعی اللہ کو رب مانا۔ اگر رب ماننے کا دعویٰ ہے اور نماز نہیں پڑھتے، نہیں مانا۔ رب ماننے کا دعویٰ ہے روزے نہیں رکھتے، نہیں مانا۔ رب ماننے کا دعویٰ ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتے، رب نہیں مانا۔ رب ماننے کا دعویٰ ہے اور حرام کا ارتکاب کرتے ہو، حرام کی طرف مائل ہوتے ہو، تمہارا رب نہیں مانا۔ جس کو رب مانا ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہی میری پوری کفالت کرنے والا، مجھے روزی دینے والا، مجھے پالنے والا، رزق دینے والا۔ تو پھر کیوں نہ وہ رزق بطریق حلال کمائے۔ تو یہ سارے ربوبیت کے معنی